نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی نشست میں زکوٰۃ کے چند مسائل پر روشنی ڈال لیتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ادا کرنا لازمی ہوتی ہے، لیکن وہ سال شمسی ہو یا قمری ہو، یعنی زکوٰۃ میں جس سال کا شمار ہوگا وہ سال قمری ہوگا یا شمسی ہوگا، چونکہ جو قمری سال ہے وہ 354 دن کا ہوتا ہے اور جو شمسی سال ہے وہ 365 دن کا ہوتا ہے، تو جان لینا چاہیے کہ زکوٰۃ قمری سال کے اعتبار سے ادا کی جاتی ہے۔ اور پھر یہاں یہ بھی جان لیں کہ مثلا ایک مہینہ تو مقرر ہے کہ میں صاحب نصاب بنا تھا محرم کے مہینے میں، یا میں صاحب نصاب بنا تھا رمضان المبارک کے مہینے میں، تو بس فقط اسی مہینے کا اعتبار کافی نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کی اسی تاریخ کو جاننا اور اسی دن حساب کرنا بھی لازمی ہے، اور اگر محرم میں بنا تھا تو محرم کی کون سی تاریخ کو بنا تھا اس تاریخ کا معلوم ہونا اور اسی دن بیٹھ کر حساب کرنا بھی لازمی امر ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص 15 رمضان المبارک کو مثال کے طور پر صاحب نصاب بنا اور اب اگلے 15 رمضان المبارک تک کبھی اس کے پاس مال کم ہوتا رہا، کبھی اس کے پاس مال زیادہ ہوتا رہا، اور پھر جاتے جاتے جب اگلا 15 رمضان المبارک آیا تو اس سے اگر 5 دن پہلے، 2 دن پہلے، 1 دن پہلے اس کے پاس کچھ مال آ جاتا ہے تو وہ بھی زکوٰۃ میں شمار کر کے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور اگر 15 رمضان المبارک سے 1 دن پہلے، 5 دن پہلے کچھ مال پہلے موجود تھا، درمیان سال میں موجود تھا، لیکن اب اس کی ملکیت سے نکل گیا تو اب اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ اس وجہ سے ایک دن کا مقرر ہونا بھی لازمی ہے، جس دن آپ صاحب نصاب بنے اسی مہینے کی اسی دن کو حساب کرنا ضروری ہے۔ اور پھر یہ بھی جان لیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ گھر سے کچھ پیسے اٹھائیں گے اور کسی کو دیں گے، بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہی ضروری ہے کہ جو دن آپ کے صاحب نصاب کا مقرر ہے اسی دن آپ قلم لے کر بیٹھ جائیں گے اور اپنا حساب کریں گے۔ اب اگر کچھ رقم لازم ہوئی ادا کرنے کی تو وہ ادا کریں گے، تو اسی حساب کے کر لینے کے ساتھ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب اگر کچھ پیسے بن رہے ہیں تو وہ پیسے ادا کریں گے، اور اگر آپ کے ذمے کچھ پیسے نہیں بن رہے، بعض اوقات ایسے حالات آ جاتے ہیں انسان کے اوپر، تو حساب کرنا پھر بھی لازم ہوگا، تو حساب کرنے کے ساتھ زکوٰۃ کا فریضہ ادا ہو جائے گا، اب اگرچہ اس کے ذمے بعض اوقات پیسے ادا کرنا لازم نہیں ہوتے۔ اور پھر زکوٰۃ کس مال سے ادا کی جاتی ہے تو یاد رکھیں، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت جو انسان کے پاس موجود ہو اسی کا حساب لگا کر انسان زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ گھر میں جتنا بھی سامان پڑا ہوا ہے یا آپ کی ضرورت کے لیے کوئی بھی چیز مہنگی سے مہنگی موجود ہے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ جیسے کسی شخص کے پاس پہننے کے لیے مہنگی گھڑی ہے، یا استعمال کرنے کے لیے کوئی مہنگا موبائل فون ہے، یا استعمال کے لیے کوئی مہنگی گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح کسی انسان کے پاس کوئی مہنگا آلہ ہے جس کے ذریعے وہ کام کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اس آلے کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ جیسے کسی شخص کے پاس ٹریکٹر ہے، وہ ٹریکٹر پر کاروبار کرتا ہے، تو اس ٹریکٹر کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، البتہ ٹریکٹر کی جو آمدن ہوگی اس آمدن پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح کسی شخص کی فیکٹری ہے تو اس فیکٹری پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، اس کی مشینری پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، لیکن اس مشینری سے جو چیزیں بن رہی ہیں اور آپ بیچ رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر، ان کی مالیت کے اوپر یا ان کی آمدن کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور یہی حکم ہے ٹیکسی کا، اگر کوئی شخص ٹیکسی چلاتا ہے اور اس کی ٹیکسی اپنی ہے تو ٹیکسی کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، بلکہ ٹیکسی سے جو آمدن ہوتی ہے اس آمدن کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا